بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق الله العلي العظيم. معزز سامعین اکرام، قابل قدر بزرگوں اور عزیز دینی بھائی، قریب آ کر کے بیٹھے. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو جو اس دنیا میں بھیجا ہے، تو بھیجنے کی وجہ خود اللہ نے بیان کی. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے انسانوں کو عبادت کے لیے بھیجا، اپنی عبادت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، اپنی غلامی کے لیے اللہ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا. مسئلہ یہ ہے کہ بھئی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو کیسے معلوم کریں، اللہ کے حکم کو کیسے معلوم کریں. اللہ تعالیٰ کو تو ہم دیکھتے نہیں اور نہ کوئی بندہ دیکھ سکتا ہے. مجھے آپ کی بات ماننی ہے تو میں آپ کو دیکھوں گا، آپ کو سنوں گا، آپ جو کہیں گے، آپ جو اشارہ کریں گے یا جو کچھ بھی آپ کہیں گے تو آپ کے منشے کو، آپ کی مرضی کو میں سمجھوں گا، سمجھ کر کے آپ کی اطاعت کروں گا. آپ کی اگر غلامی کرنی ہو، غلامی تو جائز ہی نہیں، تو جس کی غلامی کی جائے یا جس کی اطاعت کی جائے تو اس کو اگر دیکھا جائے تو اطاعت آسان ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو دیکھنا ممکن ہی نہیں. قرب قیامت جب دجال آئے گا تو بہت سے دعوے کرے گا، رب ہونے کا دعویٰ بھی کرے گا، اللہ ہونے کا دعویٰ بھی کرے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو بھائی، تمہارا پروردگار اعور نہیں، تمہارے پروردگار میں کوئی عیب نہیں، جبکہ یہ تو عیبدار ہوگا، ایک آنکھ کا کانا ہو. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات یہ کہی، دیکھو یہ رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، جبکہ تم اس کو دیکھ سکتے اور اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. تو دجال کا جو دعویٰ ربوبیت ہے اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل اللہ کے نبی نے یہ بیان کی کہ تم اس کو دیکھ سکتے ہو، جبکہ رب کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. کسی نے اللہ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ دیکھ سکتا ہے سوائے جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ جب معراج پہ گئے تو آپ نے اللہ کو دیکھا، اور وہ بھی اللہ کا ایک معمولی سا جلوہ دیکھا، معمولی سا جلوہ، وہ بھی تنہا اللہ کے نبی نے دیکھا. اللہ کے نبی کے علاوہ کسی انسان نے، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، کسی نبی نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا. تو اللہ کو تو دیکھنا ممکن نہیں، اللہ کو تو سننا ممکن نہیں. وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جو بطور معجزے کے سن لیتے تھے اللہ کا کلام، لیکن کوئی اور تو سن نہیں سکتا. تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کیسے معلوم کریں؟ اللہ کو تو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، تو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی غلامی کرے تو کیسے کریں؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور آخری کڑی جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور سب سے اونچے مقام پر فائز کر کے مبعوث فرما دیا. اور پھر کہہ دیا کہ دیکھو یہ جو ہم نے بھیجا ہے الا لیطاع، صرف اس لیے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے. اگر اللہ کی غلامی کرنی ہو
تو اللہ کی غلامی کے لیے اللہ نے ایک کتاب بھیجی، اللہ کے رسول کو بھیجا۔ اللہ کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن اللہ پاک نے نمونہ بنا کر کے جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے سامنے مبعوث کیا، بتا دیا کہ دیکھو تم کو میری اطاعت کیسی کرنی ہے، میرا کیا حکم ہے، جو کچھ تمہیں معلوم کرنا ہو یہ میرا نمائندہ ہے، خاتم النبیین ہے، ان سے پوچھو، ان سے میرے احکام معلوم کرو۔ اسی لیے اللہ پاک کہتے ہیں میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، کہ رسول اللہ کا نائب ہے، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ مقصد زندگی ہر انسان کا جو ہے وہ مقصد زندگی اللہ کے نبی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پورا ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی کی اطاعت کو اتنا اونچا مقام قرار دے دیا اللہ کے نبی کا کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کو اپنی اطاعت اللہ پاک نے قرار دیا۔ اور ابھی میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ پاک نے مضمون بیان کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ اللہ پاک نے تو ہمیں اپنی غلامی کے لیے مبعوث کیا، اللہ کی غلامی اصل پیش نظر ہے، تو جب اللہ نے اپنی غلامی کے لیے انسانوں کو بنایا، یہ پیٹ کیوں بنا دیا اللہ پاک نے؟ کھانا پینا کیوں لگا دیا؟ ہم کھائیں گے بھی، پیئیں گے بھی، اور کھانے پینے کو گلائیں گے بھی، اور اس کے لیے خوب محنت کریں گے، کپڑا پہنیں گے، کپڑے کے لیے محنت کریں گے، کمائیں گے، اور پھر اس کو نکالیں گے، قضاء حاجت کریں گے، چھوٹی بڑی استنجا کریں گے، یہ چیزیں کیوں لگا دی؟ اللہ نے اپنی غلامی کے لیے مبعوث کیا، تو ہم صرف اللہ کی غلامی کرتے ہمیں یہ ضرورت لاحق نہ ہوتی، پھر شادی کریں گے، بیوی بچوں کو پالیں گے، اپنی بھی کفالت، پھر اپنے بیوی بچوں کی بھی کفالت، تو اللہ کی غلامی کا مطلب کیا؟ اللہ کی غلامی کیسے کریں گے ان سب چیزوں کے ساتھ؟ پھر غلامی کے لیے تو اللہ کی عبادت کے لیے تو اللہ کی اطاعت کے لیے تو بیداری ضروری ہے۔ آدمی سو جائے گا، نیند آ جائے گی، تو نیند کی حالت میں وہ کیا اطاعت کرے گا، کیا غلامی کرے گا؟ اللہ نے انسانوں کے اندر ایک نیند کی ضرورت بھی رکھی، آرام کی ضرورت بھی رکھی، وہ تو سوتا بھی ہے، وہ تو آرام بھی کرتا ہے، شادی بھی کرتا ہے، تو ان سب چیزوں کے ساتھ اللہ کی غلامی کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، دیکھو یہ کس طرح کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، قضاء حاجت بھی کرتے ہیں، اور شادی بھی کرتے ہیں، اور بچے بھی ہوتے ہیں، اور بچوں کی کفالت بھی کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے ساتھ زندگی کے ہر لمحے میں اور ہر پہلو میں اور ہر کوشے میں اللہ کے احکامات کو اونچا اٹھاتے بھی ہیں، اعلاء کلمت اللہ کے ساتھ زندگی گزارتے بھی ہیں۔ دیکھو تو صحیح، یہ بھی تو انسانوں کی طرح زندگی گزار کے کس طرح اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے، اللہ کی غلامی کی جاتی ہے، کھاتے پیتے ہوئے، انسانی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے، ان سب چیزوں کے ساتھ ہر آن ہر لحظہ زندگی کے ہر کوشے میں، ہر مرحلے میں اور زندگی کے ہر پہلو میں اعلاء کلمت اللہ، اللہ کی بات کو اونچا اٹھانے کے لیے اللہ کی اطاعت کس طرح کی جاتی ہے، اللہ کی غلامی کس طرح کی جاتی ہے۔ اسی لیے ہم نے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور اسوہ بنا دیا، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے جناب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے، نمونہ، بہترین اسوہ۔ نمونے کا کیا مطلب؟ نمونے کا مطلب یہ ہے ہمیں تو اللہ کی غلامی کے لیے اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، تو ہمارا کون سا عمل، ہمارا کون سا قول، ہمارے جتنے اعمال ہیں، یہ اعمال اللہ کی غلامی کے لیے کافی ہے یا کافی نہیں ہے؟ ہم یہ اعمال کرتے ہیں تو اللہ قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کون سا عمل ہمارا اللہ کی غلامی، اللہ کی عبادت ہے، یہ اگر معلوم کرنا ہو تو نمونہ دے دیا ہم نے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ ہم درزی کے پاس جاتے ہیں کپڑا لے کر، کیا نیس کتنا ہونا، آستین کتنا ہونا، کالر کتنا ہونا، اس کے لیے نمونہ دیتے ہیں۔ کس کو دیتے ہیں؟ درزی کو، کہ دیکھو یہ کرتا رکھو
اس کا جو سائز ہے اسی سائز کے مطابق ہمیں کرتا بنا کے دے دو. یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور پھر اب ایک مدت کے بعد 8 دن کے بعد 15 دن کے بعد 1 ہفتے کے بعد یا 1 مہینے کے بعد ہم ٹیلر کے پاس جائیں, جا کر کے وہ کپڑا مانگے واپس جو سلنے کے لیے دیا تھا. تو جو سلنے کے لیے کپڑا دیا تھا وہ کپڑا تو لے اور ساتھ میں وہ نمونہ بھی لیں گے کہ جو ہم نے سائز کے لیے جو پرانا کپڑا دیا تھا نا, تو وہ نمونہ بھی لیں گے. وہ نمونہ لیں گے, پھر دیکھیں گے کہ اگر اس نمونے کے مطابق ٹیلر نے کپڑا سیا ہو تو قبول کریں گے, اگر نمونے کے مطابق ٹیلر نے کپڑا نہ سیا ہو تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ میرے کس کام کا. میں اگر پہنوں گا تو یہ کپڑا کرتا کیا ہو جائے گا, مجھے ڈھیلا ہو جائے گا. میں نے تم کو نمونہ دیا تھا کہ اس نمونے کے مطابق میرا کرتا سلنا ہے. جب اس نمونے کے مطابق میرا کرتا نہیں ہے, اس سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے, تو یہ بڑا یا چھوٹا کرتا مجھے قبول نہیں, ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں, ہم اس کو پھینک دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں میں پیسہ بھی نہیں دوں گا, الٹا تم نے میرا کپڑا خراب کیا اور میرے کپڑے کی قیمت تم دو, چونکہ اب یہ تو میرے کسی کام کا نہیں. اب یہ تو چھوٹا ہو گیا, میں تو پہن نہیں سکتا, یا یہ بڑا ہو گیا, میں تو پہن نہیں سکتا, میرے استعمال کے قابل نہیں رہا. جبکہ میں نے تمہیں نمونہ بھی دیا تھا, سائز کے لیے اپنا ایک کپڑا بھی دیا تھا, اپنا ایک کرتا بھی دیا تھا, اس کے مطابق تم نے کیوں نہیں سیا. جس طرح ہم درزی کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ہمارا ایک ایک عمل لے کر کے دیکھیں گے. اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال, اعمال, آپ کی تقریرات میں ہمارے عمل کی مطابقت پھر بیٹھتی ہے کہ نہیں بیٹھتی ہے. ہمارا جو عمل اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق نہیں ہوگا, چاہے وہ کتنے ہی اخلاص سے کیا گیا ہو, چاہے وہ کتنا ہی اچھے مقصد کے ساتھ کیا گیا ہو, اس کا مقصد کتنا ہی اچھا ہو, لیکن وہ عمل جناب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق نہیں ہے اور اس پر سنت کی مہر نہیں ہے, تو اللہ پاک اس عمل کو غارت کریں گے, حقارت کریں گے, ضائع کریں گے, مردود کر دیں گے اور یہ کہیں گے کہ تمہارا یہ عمل, تمہاری یہ نماز, تمہارا یہ روزہ, تمہارا یہ معاملہ, تمہارا یہ برتاؤ اپنی اولاد کے ساتھ, تمہارا یہ سلوک اپنے والدین کے ساتھ ہمیں مقبول نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق تمہارا یہ عمل نہیں, اللہ رد کر دیں گے. اللہ پاک نے اسی مقصد کے لیے جناب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور کہا کہ ایک ایک عمل تمہارا, ہر عمل کو پہلے جانچ کر کے تول کر کے دیکھ لو, چاہے وہ عمل تمہارا نماز. اب اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے. شیطان نے تو ہمیں ایک پٹی پڑھا دی ہے کہ بس سنت کا مطلب ہے نماز پڑھ لو, روزہ رکھ لو, حج کر لو, اور وہ بھی اپنی پسند کے مطابق. اگر نمازیں بھی, روزے بھی, حج بھی اللہ کے نبی کے اسوے کے مطابق نہیں ہوں گی تو وہ بھی مردود ہے, وہ بھی مردود. لیکن اللہ کے نبی کی سنت کا دائرہ, ابھی بات آئی ہے, اللہ کے نبی کھاتے کیسے تھے, اللہ کے نبی پیتے کیسے تھے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کس طرح اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کی جاتی ہے. تمام صوفیاء کرام کا جو باطنی علوم کے گویا ماہر ہوتے ہیں, ان کا متفقہ یہ گویا فیصلہ, اور لوگوں کا یہ اتفاقی قول ہے. وہ کہتے ہیں, پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں, دیکھو اللہ تک پہنچنے کا جتنا زیادہ اسہل, آسان اور جتنا شارٹ, جتنا مختصر راستہ جناب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والا راستہ ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی اپنی طرف سے جو بھی راستہ پیش کرے گا وہ راستہ اللہ کے نبی کے اسوے کے اگر خلاف ہوگا, اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے راستے کے اگر خلاف ہوگا, اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف. اللہ کے نبی کی سنت سب سے اسہل بھی ہے اور سب سے زیادہ گویا اس کے اندر اختصار بھی ہے, شارٹ میں بھی ہے, شارٹ راستہ بھی ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کے علاوہ ہر راستہ غیر مقبول ہے, صرف سنت کا راستہ ہی مقبول ہے, صرف سنت کا راستہ. تو تمام صوفیاء کرام نے بھی کہا ہے کہ ہم جتنے مشغلے اور جتنی اذکار اور جتنے طریقے بتاتے ہیں, یہ سب طریقے
جناب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مقابلے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیے کے لیے جو طریقہ اختیار فرمایا وہ طریقہ ہی اصل طریقہ ہے، اور وہی سب سے جامع ہے، اور وہی سب سے آسان بھی ہے، اور وہی سب سے مختصر بھی ہے، اور وہی مقبول ہے۔ اب ہم وہ اختیار نہیں کرتے تو اس کو اختیار کرنے کے لیے ہم لوگ یہ تھوڑی بہت باتیں بتاتے ہیں تاکہ پہلے سنت ہمارے اندر آ جائے۔ تمام صوفیاء کرام کی محنتوں کا حاصل بھی یہی ہے۔ اب میں کچھ واقعات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ نمونہ، یہ جو اللہ کے نبی کو نمونہ بنانے والی بات ہے، تو صحابہ کرام نے کس طرح اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا۔ حضرت حذیفہ بن الیمان، دیکھیے سورہ فاتحہ ہم لوگ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں، کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں، اتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں مضمون پڑھتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کسی بھی مفسر سے مغضوب علیہم ولا الضالین کی تشریح پوچھ لیجیے، ہر ایک کہے گا اس سے یہ یہود و نصارہ مراد ہے، یہود و نصارہ مراد ہے۔ اور ہم پناہ مانگتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے راستے پر ہم کو مت چلائیے۔ ہر نماز میں، ہر دعا میں، جہاں کہیں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہود و نصارہ کے راستے سے ہمیں دور رکھنا، محفوظ رکھنا۔ ہم یہود و نصارہ کے راستے پر چلنا نہیں چاہتے، ہم تو جناب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ لیکن آج ہم لوگ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ یہ جذبہ کتنا ہمارے اندر ہے۔ ہم لوگ اگر اللہ کے نبی کے راستے پر، اس بات میں تو کوئی کلام نہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے، محبت تو بہت بہت محبت ہے۔ اختر شیرانی بہت بڑے شاعر ہیں، ان کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس وہ ذوق کی بات اور انشاء اور دیگر تمام بڑے بڑے شعراء کا ایک ایک نام لے کر کے وہ شراب پی کر کے بڑے نشے میں تھے، وہ ہر ایک کے اوپر زبردست طریقے کا طنز کر رہے تھے۔ تو اس طرح طنز کرنے کے عالم میں کسی بد نصیب نے کیا کر دیا، جناب نبی کریم ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیا۔ نام لینا تھا کہ اس نشے کی حالت میں، جبکہ وہ اپنے آپ میں بھی کنٹرول میں نہیں ہے، فوراً وہی پیالہ اٹھایا جو شراب کا تھا، اٹھا کر کے سامنے والے کے سر پہ مار دیا، مار کے کہا تیری جرت کیسے ہوئی اس ناپاک مجلس میں، ایسی ناپاک حالت میں، جبکہ میں اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رکھتا، یہ پاک نام تو نے لیا کیسے؟ کیا چاہتا تھا کہ میں اللہ کے نبی کے بارے میں ایسی ناپاکی کی حالت میں کوئی ناپاک بات اپنی زبان سے نکال لوں اور میں اپنے ایمان کا سودا کر لوں؟ اور انہوں نے گویا اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت کیا۔ یہ اللہ کے نبی سے محبت تو ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کی محبت تو اس کے عمل سے سمجھ میں آتی ہے نا، کہ ہم لوگ اگر اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، محبت کا ہمیں دعویٰ ہے، تو پھر ہمارا حلیہ، ہمارا رہن سہن یہودیوں کی طرح کیوں ہے، عیسائیوں کی طرح کیوں ہے، یا مغربی اقوام کی طرح کیوں ہے، جن سے ہم پناہ مانگ کے ہم کہتے ہیں، لیکن ہمیں جو طرز زندگی پسند ہے، جو طرز معاشرت پسند ہے، وہ کس کی معاشرت پسند ہے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ اگر ہم سنتوں کو زندہ کرنے میں مخلص ہے، تو یہ سوال میں نے اس سے پہلے بھی کیا تھا، ہم انجینئر بننا چاہتے ہیں، بن کے دکھا دیتے ہیں، مکان بنانا چاہتے ہیں، بنا کے دکھا دیتے ہیں۔ اگر ہم مخلص ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کریں، عاشق رسول بنے، ہماری زندگی کی ہر ادا اللہ کے نبی کے اسوے کے مطابق ہو، اگر ہم اس دعوے میں سچے ہیں تو پھر یہ مقصد کیوں کر حاصل نہیں کرتے؟ صدیاں گزر رہی ہیں اور قیامت کا زمانہ قریب آتا چلا جا رہا ہے، اور ہماری حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہماری نجات کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم زندہ کریں۔ لیکن ہمارے دعوے تو ہے محبت کے، اطاعت کے، ان سب دعووں کے باوجود عملی طور پر مظاہرہ کیوں نہیں ہے؟ ہم غیروں کی طرح ایک آدھ دن میں اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کا مظاہرہ کرنے پہ آمادہ ہو گئے کہ ہم ربیع الاول کے ایک آدھ دن کو اللہ کے نبی کی محبت کو بیان کریں گے۔ ارے وہ بھی سعادت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سعادت نہیں، لیکن یہ والی بات کہ ہم ربیع الاول کے اس دن کے علاوہ اور دنوں میں اللہ کے نبی کو بھول جائیں گے۔ اللہ کے نبی کو تو بھیجا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ اللہ کے نبی کی اطاعت کی جائے۔ اب واقعات کے لیے وقت نہیں رہا، صحابہ کرام نے اور اولیاء نظام نے کس طرح
اتباع سنت کی ہے، میں اس سے متعلق کچھ واقعات بتانا چاہتا تھا، لیکن اب وقت میں گنجائش نہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں واقعات بیان کروں گا۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما، آمین۔